الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. کہ وضو کب کرنا فرض ہے؟ عام حالت میں وضو کرنا فرض نہیں ہے. وضو کب کرنا فرض ہے؟ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ تلاوت بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا. نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اور قرآن عظیم قرآن پاک کو ٹچ کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. جو چیزیں میں نے بتائیں، نماز جنازہ، نماز، سجدہ تلاوت اور قرآن عظیم کو ٹچ کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اب یہ اصول آپ یاد رکھ لیں کہ یہ 4 چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اب بقیہ چیزوں کے لیے فرض نہیں ہے. مثلا مسجد میں جانے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور دیگر کاموں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تسبیح پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتا رہے، زبانی پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے. وضو ضروری کن کے لیے ہے؟ ان 4 چیزوں کے لیے جو میں نے بتائی. اب دیگر مسائل آپ خود ہی ساتھ ساتھ نکالتے جائیں کہ ان 4 چیزوں کے لیے کمپلسری ہے، بقیہ چیزوں کے لیے کمپلسری نہیں ہے. تو یہ ایک رول میں نے آپ کو سکھا دیا. اب اس پر بہت سے مسائل ماڈرن آج کل مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، آپ کو بھی پوچھے جاتے ہوں گے. مثلا قرآن کو موبائل پہ پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، چھونا پڑتا ہے، یا آئی فون کے اندر آپ ٹچ کرتے ہیں، یا لیپ ٹاپ کے اندر آپ ٹچ کرتے ہیں، یا اسکرین کے اوپر آپ ٹچ کرتے ہیں. تو ان کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ علماء فقہا کا موقف ہے، اور میں نے بھی اس پر فتویٰ دیا کہ ضروری نہیں ہے. وضو کرنا ضروری نہیں ہے اس طرح اسکرین پر قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے، لیکن کر لے تو بہتر ہے تاکہ ادب قرآن وہ باقی رہے. آپ آیت کو ٹچ کریں، ورڈ کو ٹچ کریں تو کم از کم اس کے آداب جو ہیں وہ باقی رہیں. اس لیے آپ کر لیں تو بہتر ہے، ہاں ضروری نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جب ایک ماڈرن آج کے دور سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو پوچھتے ہیں. نیکسٹ جو مسئلہ ہے، یہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ کن کن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے. اب ہمارے کتب فقہ کے اندر جو عربی میں ہم پڑھاتے ہیں، اس میں ایک اور بھی باب ہے، وضو کب واجب ہے. فرض کا درجہ سب سے ہائیسٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے واجب کی کیٹیگری ہے. جس کو یہ کیٹیگریز ابھی نہیں پتا، یہ نیو جوائن کیا ہے، وہ ہمارا لیکچر ہے ٹرمز آف فقہ پہ، وہ لیکچر ہمارا سن لیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ درجہ آتا ہے واجب. when the wudu is واجب. تو وضو واجب صرف ایک کام کے لیے ہے، طواف کعبہ شریف کے لیے، طواف کے لیے وضو واجب ہے. وہاں وضو کرنا واجب ہے طواف کے لیے. وہ نفلی طواف ہو یا وہ فرضی طواف ہو، دونوں طرح کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اسی طرح ہی دیگر وضو سنت کب ہے؟ وضو سنت کب ہے یہ بھی آپ لکھ لیجئے. وضو کب سنت ہے؟ جنابت سے پہلے. یہ آپ سمجھ لیں غسل جنابت سے پہلے، یہ غسل جو ہم کرتے ہیں. واٹ از دا جنابت؟ جب بندہ جنبی ہوتا ہے یا عورت حیض و نفاس سے فارغ ہوتی ہے تو یہ جنابت سے فارغ ہونا اسے کہتے ہیں. جنبی مطلب جب بندے کو احتلام ہوتا ہے، مرد کو احتلام ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ جنبی ہو گیا ہے، جنابت میں ہو گیا ہے. تو جب ہم اس کا غسل کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. ایک مقام. دوسرا، اگر کوئی جنبی کھانا کھانا چاہتا ہے تو وہ حالت جنابت میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے. اذان و اقامت بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خطبہ جمعہ اور عیدین
اور روضہ مبارک کی زیارت بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان سے پہلے وہ وضو کر لے۔ اگرچہ کوئی بھی بندہ خطبہ جمعہ جنابت کی حالت میں نہیں کہے گا، کیونکہ مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں نہیں آیا جائے گا، لیکن یہ مسئلہ بتانے کے لیے ضروری ہے، مسئلہ آپ کو بتا دیں کہ اذان و اقامت بھی جنابت کی حالت کے اندر کہی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اس سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ جو کل رات مجھ سے پوچھا گیا کہ عورت ہاسپٹل میں ہے، یہاں پر آپ کو پتا ہے اذان کہنے والے ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے کانوں میں، بچہ پیدا ہوا ہے، اب بچہ پیدا ہوا تو اذان کون کہے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے ڈر ہے، کوئی جاتا آتا بھی نہیں، ہاسپٹل میں جانے آنے بھی کسی کو نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں کون اذان کہے؟ اور ماں کو اذان تو آتی ہے، اپنے بچے کے کان میں کہہ سکتی ہے، لیکن وہ نفاس کی حالت میں ہے، یعنی اس کا خون ہے۔ تو یہ یاد رکھیے اذان اور اقامت کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ پاک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آپ اذان و اقامت کہیں، یہ سنت ہے، لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اسی حالت کے اندر اذان پڑھ سکتی ماں آہستہ آواز میں اپنے بچے کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے۔ یہ مسئلہ سب کے لیے شوکنگ ہوگا کہ اوہو یہ تو آسانی ہو گئی، مولوی صاحب کو بلا کر 10 روپے دینے پڑتے ہیں تو یہ بھی چلے بچ گئے، تو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو بالکل نہ دے کسی کو، خود اذان پڑھے، خود اذان سیکھے۔ تو بہرحال ماں بھی اذان کہہ سکتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا روزہ مبارک۔ اچھا، یہ کھانے پینے سونے کا مسئلہ، اس سے یعنی غسل جنابت سے پہلے جنبی شخص کو کھانے پینے اور سونے اور اذان و اقامت کے لیے وضو کرنا سنت ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح خطبہ جمعہ بھی وضو کی حالت میں ہو تو یہ سنت ہے، اور اسی طرح ہی روزہ مبارک کی زیارت کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ یہ جنبی کے لیے بیان نہیں کر رہا، بغیر جنبی کے میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے یعنی عام حالت میں اگر روزہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو کیا کرے؟ وضو کرے، تو یہ وضو کرنا سنت ہے۔ اور وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ تو یہ سعی کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں کا کیونکہ بہت لمبی سعی ہوتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بےچارے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اوہو سعی کرتے وقت میرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو اب کیا کروں، کفارہ دوں؟ کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعی جو صفا مروہ کے درمیان ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں یا چلتے ہیں، ان کے لیے وضو کرنا صرف سنت ہے۔ اگر کسی کی یہ سنت رہ بھی جاتی ہے تو عام حالات کے اندر ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل یہ مسائل بھی ہمیں یاد رکھنے والا بنائے۔ اس کے علاوہ وضو کب مستحب ہے، وضو کب کرنا مستحب ہے، اس کے لیے لکھ لیجئے، یہ بھی ہماری نور الہدا کے اندر باب ہے اس پر، وضو کے یعنی وضو کب کرنا مستحب ہے۔ سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور سونے کے بعد یعنی جب آپ اٹھتے ہیں اس لیے وضو کر لیں۔ میت کو غسل دیتے وقت یا اٹھانے کے بعد بھی غسل، میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اور بیوی سے ہم بستری سے قبل بھی وضو کر لیں تو پہلے وضو کر لیں تو یہ بھی مستحب ہے۔ غصہ آ جائے تو وضو کرنا مستحب ہے، وضو کر لینا چاہیے، اور زبانی قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہی علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ الحمدللہ میرا بھی وضو ہے، وضو میں نے کیا۔ اور اس کے علاوہ جمعہ و عیدین اور باقی خطبوں کے لیے یعنی ان کے خطبے دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ جیسے نکاح کا خطبہ ہم دیتے ہیں اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، خطبہ نکاح کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندے کے منہ سے گالی نکل جائے، جھوٹ بولا جائے یا کوئی فحش لفظ نکل جائے تو اس وقت بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ غیبت، قہقہہ لگانے کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔
اشعار غلط قسم کے پڑھے ہیں تو وضو کر لے تو بہتر ہے، مستحب ہے. تو یہ ان چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے جو میں نے اشیاء آپ کو بیان کی ہیں. اور وضو ٹوٹ جائے فوراً آپ وضو کر لیں تو یہ بھی مستحب ہے کہ ہر وقت وضو کے اندر رہے. جو بندہ وضو میں فوت ہو جاتا ہے ان کو شہداء سے اٹھایا جائے گا، اور ہر وقت باوضو رہنا سنت اسلام بھی ہے. اور حالت وضو کے اندر بندہ مصائب سے بھی محفوظ رہتا ہے، ڈپریشن جیسی اور النسز سے بھی بچا رہتا ہے، وساوس سے، شیطانی سے بھی بچا رہتا ہے، اور اس کو اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، برے خیالات سے بچتا ہے، برے خوابوں سے بچتا ہے. لائک دس ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے. اسی طرح ہی ایک اور مسئلہ جو بڑا اہم ہے، نابالغ بچہ اگرچہ اس کی عمر 8 سال ہے، 9 سال ہے، 10 سال ہے، لیکن اگر ہے نابالغ، اس پر وضو فرض نہیں ہے. وہ قرآن بغیر وضو کے چھو سکتا ہے، وہ نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، وہ بغیر وضو کے دیگر کام کر سکتا ہے، نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے، سجدہ تلاوت کر سکتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں اس پر فرض نہیں ہے، لیکن عموماً بچہ 10 سال کا یہ سارے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. لیکن اس کو وضو سکھایا جائے تاکہ عادت بن جائے. اس پر وضو ضروری نہیں ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ قرآن کو چھو رہا ہوتا ہے، پکڑ رہا ہوتا ہے، اس پر وضو ضروری نہیں ہے. ہم پر وضو ضروری ہے، ہم بالغین پر، اس پر نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں آپ. ہاں اس کو سکھایا جائے، عادت تاکہ اس کے بن جائے. تو یہ ہے اس فقہی مسئلہ اس حوالے سے. نیکسٹ مسئلہ یہ ہے، بعض اوقات لوگ جب وضو کرتے ہیں تو پانی بڑا ضائع کرتے. آپ بھی دیکھ لیں، کہیں آپ بھی ضائع کرتے ہوں گے، ٹوٹی چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو اسراف کرنا پانی کا، یہ بھی درست نہیں ہے، ناجائز ہے. پانی کو ضائع کرنا درست نہیں ہے. تو آپ بھی دیکھیں کہ کہیں آپ پانی ضائع تو نہیں کرتے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر چلو پانی آپ لیتے ہیں اور تھوڑے چلو سے آپ کی کلی اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے، تو پورا بھر کر چلو لینا یہ ضروری نہیں ہے. تو اس مسئلے کو بھی آپ سامنے رکھیں. نیکسٹ مسئلہ، بعض لوگ بیچارے کے بال ہوتے جسم پر، ہاتھوں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں گھنے، پاؤں پر بال ہوتے ہیں، سینے پر بال ہوتے ہیں اور بیک پر. ان کو غسل کرنے میں اور دیگر چیزوں میں دشواری ہوتی ہے. وضو کے اندر بھی دشواری ہوتی ہے کہ پاؤں کے اچھے طریقے سے جلد تک پانی پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ کیا بال کاٹ سکتے؟ اپنے بازوؤں کے بال کاٹ لیں، سینے کے بال، کمر کے بال کاٹ لیں، بالکل ٹرمڈ کر لیں تو کر سکتے؟ یس، کر سکتے ہیں، تاکہ پانی زیادہ خرچ نہ ہو وضو کرنے میں اور کوئی چیز جگہ خشک نہ رہے. تو یہ بال کاٹنے ان کے لیے جائز ہیں. اب نیکسٹ جو مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ وظائف قادریہ کے اندر بھی شامل ہے، وہ وظائف وضو کے وسوسوں سے بچنا. کیونکہ ایسے ایسے مریض میرے پاس آئے ہیں جن کو اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنے وسوسے آتے ہیں کہ اگر وہ وضو کر رہے ہیں تو گھنٹہ وضو ہی کر رہے ہیں، اور بار بار وضو ہے بھی تو خیال آ رہا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، نماز توڑ کے بھاگ رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ، حالانکہ وضو نہیں ٹوٹا ہوتا. اور ایسے ہی خیال میرے کپڑے کہیں ناپاک ہیں، یہ خیال. تو ولہان نامی ایک شیطان ہے جو وضو کے اندر وسوسے دیتا ہے. ایسے شیطانوں سے بچنے کے لیے، اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنے کے لیے، سائیکی ڈس آرڈر سے بچنے کے لیے، اور تاکہ میرا ذہن ٹھیک رہے، میرے فیصلے ٹھیک ہوں اور مجھے ذہنی کوئی بیماری نہ ہو، ایک وظیفہ ایک میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں سب کو، جو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. کیونکہ شیطان آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک آپ زندہ ہیں، لہذا یہ وظیفہ بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا. وہ وظیفہ یہ آمنت باللہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ عطا فرمایا. آمنت باللہ، جب وسوسہ آئے تو یہ پڑھیں آمنت باللہ. تو ہمارے علماء فقہاء نے یہ کہا ورسولہ بھی ساتھ ملائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجرب وظیفہ ہے. فتاوی رضویہ میں بڑی تاکید فرمائی اس میں کہ یہ
یہ وظیفہ پڑھنے سے شیطانی سارے وساوس کی کاٹ ہو جاتی ہے، ایمان کے خلاف جو وسوسے آتے ہیں ان کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ فرمڈ مومن رہتا ہے، اس کی تصدیق قلبی قائم رہتی ہے۔ آمنت باللہ و رسولی پڑھ لے، جب کوئی وسوسہ آئے آمنت باللہ و رسولی، آمنت باللہ و رسولی، آمنت باللہ و رسولی۔ شیطان نماز کے اندر وسوسہ دے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز کے اندر ہم یہ تو اگرچہ نہیں پڑھ سکتے لیکن دل سے پڑھ لے آمنت باللہ و رسولی۔ عام حالات میں ہم آمنت باللہ و رسولی کی تلاوت کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد، اگر آپ کو ذہنی کوئی پرابلم بھی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس سے، اور ایمان کے خلاف بھی وسوسے آپ کو نہیں آئیں گے۔ یہ مسئلہ بھی بہت ضروری تھا، آمنت باللہ و رسولی۔ ایک اور مسئلہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو بندہ ڈیلی 60 ٹائم اسے پڑھتا ہے وہ ڈپریشن سے، اس طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اسے وساوس بھی نہیں آتے۔ جو سکون قلبی چاہتا ہے کہ یار مجھے سکون مل جائے، کئیوں کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، یہ ہمارے یو کے میں اس طرح کی پرابلم بہت ہے، ہر گھر کا پرابلم ہے۔ تو سکون قلبی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ 60 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں، اپنے بیٹے کو پلائیں، اپنی بیٹی کو پلائیں، انشاءاللہ اسے سکون قلبی بھی ملے گا اور یہ بیماریاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اب وضو کے دیگر مسائل جو کہ اہم ہیں وہ بھی آپ لکھ لیں، اور نوٹس کے اندر بھی آپ نے بنانے ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ رول ابھی بتاؤں گا، رول میں آپ کو قاعدہ سمجھاتا ہوں، اس کے تحت بہت سے مسائل پھر نکل رہے ہوتے ہیں۔ رول آپ لکھ لیں۔ انسانی بدن سے آپ کو پتا ہے جو رطوبت نکلتی ہے، جیسے میں نے کل مثالیں دی تھی، خون نکلتا ہے، پس پیپ نکلے، جو بھی وضو توڑ دیتی ہے نا، بہنے والی ہو تو یعنی اتنی صلاحیت ہو اس میں بہ سکے تو وہ وضو توڑ دیتی ہے، وہ ناپاک بھی ہوتی ہے۔ ناپاک یعنی بدن کو لگے گی بدن ناپاک، اور کپڑے کو لگے گی کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ بعض لوگ الٹی ہوتی ہے نا، الٹی کو رومال سے صاف کر رہے ہوتے ہیں، منہ بھر کیا آپ کو پتا ہے وضو توڑ دیتی ہے، کیا وومٹنگ، اور وہ ناپاک بھی ہے، وہ کپڑے کو لگے گی کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ بعض لوگ خون کٹ آ جائے نا اپنے کپڑے سے صاف کر رہے ہوتے ہیں، یہ خون بھی ناپاک ہے، بہتا خون ناپاک ہے یہ، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جو چیز وضو توڑ دیتی ہے نکل کر وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، یہ رول لکھ لے آپ۔ جیسے آنکھوں میں جو آنسو عام حالات میں آتے ہیں یہ وضو نہیں توڑتے، لہذا یہ پاک ہے، لیکن جو بیماری کی وجہ سے پانی نکلے گا آنکھ سے وہ وضو توڑتا ہے، وہ ناپاک بھی ہے۔ مطلب جس چیز کو لگے گا، جو چیزیں جسم سے نکل کر وضو توڑتی ہے وہ ناپاک بھی ہوتی ہیں، جو رطوبتیں۔ تو یہ مسئلہ جب کلیئر ہو گیا، اب آپ کا ذہن میں یہ سوال چل رہا ہوگا کہ ریح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا جو نکلتی ہے کیا کپڑے کو لگے تو ناپاک بھی کر دے گی؟ میں نے رطوبت کہا ہے، اس لیے یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رطوبت نہیں ہے، یہ تو ہوا ہے۔ ہوا آپ کے کپڑے کو چھو جائے، آپ کے گیلے کپڑے کو چھو جائے، انسانی ہوا، وہ ناپاک نہیں کرتی، وہ ہوا ہے، وہ وضو توڑ دیتی ہے۔ جو رطوبت میں نا وہ لیکوڈ چیزیں جسم سے نکلتی ہیں، وہ وضو اگر توڑنے والی ہوں تو وہ ناپاک بھی ہیں۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اور جو چیزیں نکلیں لیکن وضو نہ توڑیں وہ ناپاک بھی نہیں ہے، جیسے تھوک ہے، نکلتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، ناپاک بھی نہیں ہے۔ انسان کے ناک سے جو مواد نکلے یہ وضو نہیں توڑتا، ناپاک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہی عورت کے پستان سے دودھ نکلے، وضو نہیں توڑتا، وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ آنسو عام حالت میں صحیح حالت میں نکلے تو وضو نہیں توڑتے، ناپاک بھی نہیں ہے۔ کان کا میل وضو نہیں توڑتا، ناپاک بھی نہیں ہے، اور دیگر چیزیں۔ ہاں تھوڑا سا خون جو وضو توڑنے والا نہ ہو، بہنے والا نہ ہو، وہ
وضو نہیں توڑتا، تھوڑا سا خون جو تھوڑا سا کٹ لگے تو اوپر آ جاتا ہے، چمک جاتا ہے، وہ ناپاک بھی نہیں ہے، وہ آپ کے کپڑے کو لگ جائے تو پاک ہے۔ تھوڑی سی پیپ تھوڑی سی نکل رہی ہو اوپر تو کیونکہ وہ وضو نہیں توڑتی، تھوڑی پیپ، لہذا وہ ناپاک بھی نہیں۔ یہ مسئلہ ایک رول آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پاکی ناپاکی اور وضو توڑنے نہ توڑنے کے حوالے سے ان دونوں کا تعلق ہے۔ انشاءاللہ بہت سے مسائل آپ کو اس حوالے سے سیکھنے ملیں گے۔ مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میرے زخم ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا خون ہے، میرے باڈی کو، میرے کپڑے کو لگ گیا ہے وہ، تو آپ کہیں گے تھوڑا اگر بہنے والا نہیں خون ہے تو وہ پاک ہے، بدن کو لگ بھی گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا نہ وضو ٹوٹا نہ آپ کا ناپاکی ہوئی۔ تو اس طرح کے دیگر بہت سے مسائل لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کو رول یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ مسئلہ بتانے میں کامیاب ہوں گے، صحیح مسئلہ بتانے میں۔ اب نیکسٹ مسئلہ، یہ مسئلہ میں نے سمجھا دیا ویسے آپ کو، یہ خارش وغیرہ جو ہو جاتی ہے ہمارے جسم پہ، وہ پھنسیاں سی، ان میں چپکاہٹ ہوتی ہے، چپکاہٹ، آپ کا ہاتھ لگتا ہے یوں، چپکاہٹ سی ہوتی ہے، یہ چپکاہٹ ناپاک نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہنے کی مقدار نہیں ہوتی۔ جب تک یہ بہنے کی مقدار نہ ہو تو یہ وضو نہیں توڑتی، وضو نہیں توڑتی تو پاک بھی ہے، یہ جو رول میں نے آپ کو بتایا۔ انسان جب سو رہا ہو، مرد ہو یا عورت، اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ پانی نکلتا رہتا ہے، اور وہ پیٹ سے آتا ہے یا حلق سے آتا ہے، جہاں سے بھی آئے، کیا یہ پاک ہے یا ناپاک؟ ویسے وومٹنگ میدے سے آئے تو ناپاک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا منہ بھر ہو، تو یہ پانی کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم آپ یاد کر لیں کہ یہ پاک ہے، اگرچہ پیٹ سے بھی آئے، کیونکہ اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ پاک ہے، اس میں اگر ہم اس پر بھی ناپاکی کا حکم لگا دیں گے تو کوئی بھی انسان نیند سے تو رہ نہیں سکتا، سوئے گا تو صحیح، کچھ نہ کچھ پانی بھی نکلے گا تو بیچارے کہو ہم حرج میں مبتلا گویا کہ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاک ہے، اگرچہ اس سے بدبو بھی آئے پھر بھی پاک ہے، لیکن دھو لیا جائے تو بہتر ہے، کپڑے کو لگ جائے پاک ہے، دھو لیا جائے تو بہتر ہے۔ جو میت کے منہ سے پانی نکلتا ہے اس کا حکم زندہ کے حکم والا نہیں ہے، وہ نجس ہوتا ہے۔ میت کے منہ سے نکلنے والا پانی نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن زندہ کے منہ سے نکلنے والا پانی پاک ہے۔ اور آنکھ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آنکھ سے اگر بیماری کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے تو وہ ناپاک ہے، عام حالت میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ پاک ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ ہے، وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پینے والا بچہ، وہ عموماً دودھ نکال دیتا ہے، تو یہ جو بچہ دودھ نکالتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ ہماری بہنیں اپنے چلو سے ہی اسے صاف کر رہی ہوتی ہیں، اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی ہوتی ہیں، پھر اسی دوپٹے کو لے کر نماز پڑھ رہی ہوتی، تو یہ مسئلہ کریکٹ کر لیجئے، یہ جو بچہ دودھ نکالتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس کو کسی ٹیشو پیپر سے یا وائپ سے صاف ضرور کریں، لیکن اپنے کپڑوں سے، اپنے دوپٹے سے صاف نہ کریں، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، دھونا پڑے گا آپ کو۔ تو اگر درہم سے زیادہ لگا ہے یا درہم کی مقدار لگا ہے، جیسے کہ اس کے احکام میں نے نجاست کے لیکچر میں بیان کیے ہیں، تو ایک اور مسئلہ، یہ مسئلہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا ہے۔ ایک ہمارے بہت ہی میرے پیارے دوست تھے، تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے والد تھے، انہوں نے پوچھا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے اور میں عرصے سے یہی کرتا آ رہا ہوں، اگر دوران وضو ٹوٹ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ وضو جاری رکھیں، اور میں اسی طرح ہی کرتا ہوں، کیونکہ میری عموماً وہ کہتے تھے وضو ٹوٹ جاتا تھا وضو کرتے کرتے، تو میں نے ان کو بتایا نہیں، دوران وضو بھی اگر وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے آپ کو آزاد ہونے پڑیں گے۔ تو وہ کہہ رہے میں تو کئی سالوں سے ایسا کر رہا ہوں،
تو پھر ان کو میں نے بتایا کہ آپ اتنی نمازیں دہرا لیں. آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے. یہ مسئلہ بھی لوگوں کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا. وضو کرتے وقت آپ کی اگر ریح نکل جائے، ہوا نکل جائے یا وضو ٹوٹ جائے کسی بھی طریقے سے، تو ایسے خون نکل آئے، پیپ نکل آئے، تو آپ نے اگر چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، تو اب یہ دوبارہ آپ کو چہرہ کلی وغیرہ دوبارہ کرنی، ہاتھ دوبارہ دھونے، نئے سرے سے وضو کرنا ہے. جس طرح وضو ہو تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سرے سے وضو کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہی وضو کرتے وقت کا یہ کلیہ ہے، دوبارہ سرے سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اور خون نکلنے کے حوالے سے کل میں نے بتا دیا تھا آپ کو، لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں. اگر کسی کے منہ سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اتنا نکلے کہ آپ کا تھوک سرخ ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹتا. تھوڑا بہت خون ہو، تھوک اس پہ غالب ہو، منہ کے اندر والا خون کی بات کر رہا ہوں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر خون، جیسے کہ لوگ برش کرتے ہیں، یہ عام مسئلہ ہے، ان کے دانتوں میں خون آ جاتا ہے، تو دانتوں میں خون جب آئے تو آپ کا منہ بھی ناپاک ہو گیا سارا، آپ کا برش بھی ناپاک ہو گیا، ہاتھ کو لگا ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا. اب اس کو کلیہ کریں، 3 بار منہ کو کلیہ کر کے دھوئیں. جب خون آنا بند ہوگا اس کے بعد وہ 3 مرتبہ کا عدد پورا ہوگا. دھوئیں اس کو منہ کو اندر سے، اور برش کو بھی دھوئیں 3 بار، اور اس کا خون صاف کریں. جب نجاست کا اثر دھل جائے گا اسی وقت آپ کا منہ اور وہ جو برش وغیرہ وہ بھی پاک ہو جائے گا. تو یہ ہے وضو اور خون کا مسئلہ جو کہ عام ہے. آج بھی بہت سے لوگوں کے منہ میں خون، دانتوں میں خون نکلتا ہے، اور خون اندر نہیں لے کے جائیں گے. خون کو پینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ باہر نکالیں گے. اگر کسی کو خون آ جائے فوراً جائے کلی کرے، باہر نکالے، اندر نہیں لے جائیں گے. بعض لوگ اندر بھی لے جاتے ہیں، اور طباً بھی میڈیکل بھی یہ غلط ہے. یہ خون کلوٹ بن جاتا ہے اندر جا کر، اور بہت نقصان دہ ہے، اور طب اور شرن بھی اندر لے جانا اس کو ناجائز ہے. اس کو کلی کریں گے، دانتوں کو صاف کریں گے. جب تک خون آنا بند نہیں ہوتا آپ وضو بھی سٹارٹ نہیں کر سکتے. بعض لوگ جلدی جلدی برش کر کے، مسواک کر کے، خون آ رہا ہوتا ہے وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا وضو ابھی شروع نہیں ہوا. جب تک حدث جاری ہے، حدث مطلب جب تک آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے اس وقت تک وضو سٹارٹ نہیں ہو سکتا. پہلے اسے خون نکلنے دے. جب تک خون بند نہیں ہوتا آپ کا وضو سٹارٹ نہیں ہوگا. لہذا اچھے طریقے سے جب خون بند ہو جائے، آپ کا منہ سارا دھل جائے، پھر آپ کا وضو سٹارٹ ہوگا. وضو آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے، آپ کا وضو ہو جائے گا. یہ لوگ بھی غلطی کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ منہ بھی ناپاک ہو جائے گا، منہ کو بھی پاک کرنا ہے. ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو وضو میں کسی عضو کے دھونے کا شک واقع ہو کہ میں نے یہ شاید دھویا کہ نہیں دھویا، شک ہو جاتا ہے بعضوں کو، تو اگر زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، ایک بار شک آیا تو ٹھیک ہے اسے دھو لے جس کے بارے میں شک ہے. لیکن اگر بار بار یہ خیال آتا ہے تو یہ شیطانی خیال ہے، اس کو نہ دھوئے. یہ احتیاط نہیں بلکہ شیطان کے کہنے پر عمل کرنا ہے. شیطان کی بات نہیں ماننی آپ نے. وسوسے کو اگر یہ بار بار خیال آتا ہے اس پر توجہ ہی نہ دے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص باوضو تھا، اب اس کو شک آیا کہ وضو ٹوٹا ہے یا ہے، یہ بھی لوگوں کو بہت ہوتا ہے. باوضو بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں لیکن شک آتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہوگا، یار احتیاط بہتر ہے کر لیں. تو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شیطان کی بات مان کے کریں گے کہ ٹوٹ گیا ہے اب کریں، شیطان کہہ رہا ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے. یہ احتیاط نہیں، یہ شیطان کی بات پہ عمل کرنا ہے. وضو کب تک نہیں ٹوٹتا؟
جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے. یقین مطلب قسم اٹھا کے آپ کہہ سکے میرا وضو ٹوٹا ہے. قسم اٹھا سکتے، اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنا وضو کرنا یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اس کے بعد آپ کو کوئی واش روم میں جانا، کوئی حدث آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو آپ کا وضو ہے. لہذا یہ وسوسہ مت پالے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، احتیاطاً کر لیں، یہ اس پر توجہ بالکل نہ دیں. ہاں آپ قسم اٹھائیں گے، آپ قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو میرا ٹوٹ گیا ہے قسم اٹھا کے، تو پھر ٹھیک ہے آپ وضو کر لیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی باتوں پر، شبہوں پر، وسوسوں پر عمل کرنا احتیاط نہیں ہوتا، شیطان کی بات پہ عمل کرنا ہوتا. بعض کا شیطان آپ کو بار بار وضو کرواتا ہے، تو شیطان کے کہنے پر وضو کرنا بھی درست نہیں ہے. ہاں رحمان کے کہنے پہ وضو کریں گے ہم الحمدللہ. تو شیطان لعین کی بات نہیں ماننی. اگر شخص بے وضو تھا، اب اسے شک آیا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو بلا وضو اس کے بے وضو ہونے یاد ہے کہ میں واش روم میں گیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کر لے، کیونکہ اس کو بے وضو ہونا یاد ہے. اس کو بے وضو ہونا یاد ہے، اس لیے اس کو یقین ہے اس کا، لہذا وہ وضو کر لے. اگر کسی کو یہ ہو کہ میں وضو کے لیے بیٹھا تھا یہ یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اسے بھی وضو کرنا ضروری نہیں، اس کا وضو ہے، کیونکہ اسے وضو کے لیے بیٹھنا یاد ہے. ایک قاعدہ آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ، ان الیقین لا یزول بالشک، کہ بے شک یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. جس بات کا آپ کو یقین ہو اور بیچ میں اس کے ٹوٹنے کا یا شک ہو، تو شک کے پہ عمل نہیں کریں گے، یقین پہ عمل کریں گے. مثلا آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے 2 o'clock پہ وضو کیا تھا، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی یاد نہیں، میں واش روم میں گیا، میرا حدث ہوا، ہوا نکلی یا نہیں نکلی یہ یاد نہیں ہے، سونا یاد نہیں ہے، تو ابھی آپ کا وضو ہے، کیونکہ یقین سے یہ بات ثابت ہے. شک جتنے بھی بیچ میں آ جائیں وہ اس یقین کو ختم نہیں کریں گے. یہ ایک قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر ہم طہارت کے اور دیگر مسائل کا 1/4 مسائل نکالتے ہیں پوری فقہ کا. یعنی اگر ہم پوری فقہ کے 3 حصے کریں، 3 حصے پوری فقہ کے 3 حصے کریں، تو ایک حصہ مسائل کا اس قاعدے سے نکالتے ہیں ہم، صرف اس قاعدے سے. اب اندازہ لگا لیں کتنا اہم قاعدہ ہے. یعنی اگر ٹوٹل مسائل 1 لاکھ ہیں یا 1,25,000 مسائل ہیں، تو گویا کہ ہم اس کا 50,000 مسائل اس قاعدے سے نکالتے ہیں. کتنا اہم قاعدہ ہے یہ کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. یقین surety is not removed, cannot be removed by doubt. اب جس کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہے وہ تو الحمدللہ بہت سے مسائل نکالے گا. اس کے میں آگے جزیات ہم اشفاء والنظائر میں جو مفتی کورس کرواتے ہیں نا، اس میں جب یہ قاعدہ پڑھاتے ہیں پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنے مسائل نکلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ مسائل نکلے، یہ نیت کے مسائل، یہ طہارت کے مسائل، یہ نکاح کے مسائل، یہ طلاق کے مسائل، طلاق ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ اس کے مسائل، فلانے کے مسائل، اس قاعدے سے نکالتے ہیں. قاعدہ مطلب رول، اس رول سے ہم نکالتے ہیں. اگر کسی کو یہ یاد ہے کہ میں پیشاب پخانے کے لیے گیا تھا، بیٹھا تھا واش روم میں، آگے وضو کرنا یاد نہیں ہے، تو اس پر وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسے ایک بات کا یقین ہے کہ میں پخانے کے لیے گیا تھا اور بیٹھا تھا، اس بات کا یقین ہے. لہذا وضو یاد نہیں ہے، لہذا اس یقین پر عمل کریں گے اور وضو کریں گے. اسی طرح وضو کرنا پہلے یاد ہے، اس کے بعد پیشاب پخانا وغیرہ کرنا یاد نہیں ہے، تو وضو آپ کا اب ہے. کسی شک کو آئے تو شک نکال دیں، آپ نماز پڑھیں،
اسی طرح ہی آپ کیچڑ سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں اس میں نجاست کو، یا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ نجس نالیوں کا پانی اس میں شامل ہے، وہ پاک ہے پانی آپ کے لیے، کیونکہ نجاست کے لیے یقین ضروری ہے کہ نجس اس میں شامل ہو۔ عام حالات میں ہر پانی پاک ہے آپ کے لیے۔ شکوں کو شک سے مسائل نہیں نکلتے، شک پر شریعت بیسڈ آن نہیں ہے، ہماری شریعت یقین پر بیسڈ آن ہے، لہذا اس طرح کے وصف سے مت پالا کریں۔ اگر وضو کرتے وقت آپ کو شک ہو کہ میرا وضو کر لیا ہے لیکن میرا کوئی نہ کوئی عضو دھلنے سے رہ گیا ہے، کوئی عضو دھلنے سے رہ گیا ہے، تو پھر بایاں پاؤں لیفٹ فٹ جو ہے وہ دھو لیں، کیونکہ عمومی حالت میں وہی رہتا ہے۔ تو یہ تھے مسائل جو وضو کے حوالے سے انتہائی ضروری تھے، اور اس کے علاوہ وضو کی سنن بھی میں نے آپ کو سنانی تھی، اور میں نے بیان کر دی تھی کون سی سنت موقدہ ہیں اور کون سی وضو کی سنت غیر موقدہ ہیں، اور ساری سنن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ وضو کی سنن سے کہ مکروہات بھی وضو کے ہوتے ہیں، مستحبات بھی ہوتے ہیں۔ مکروہات اور مستحبات یہ جاننا اگرچہ ضروری نہیں ہے، بس آپ وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض اچھی طرح جان لیں۔ جیسے میرا لیکچر فرائض کے بارے میں، وہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، وہ ضرور سنیں آپ۔ اور وضو کو توڑنے والی چیزوں کا جو کل کا لیکچر تھا میرا، وہ بھی آپ سنیں کہ کون کون سی چیزیں نواقض وضو میں سے ہے، وضو کو توڑ دیتی ہیں، وہ بھی کیونکہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاص چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ میں نے کل وہ اور چیزیں بھی بتائی جن سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ شاید آپ کو نہ پتہ ہو، لہذا وہ لیکچر بھی سنیں، اس کے نوٹس بھی بنائیں کل والا۔ اور جو وضو کے فرائض والا جو میں نے احتیاطیں بتائی تھی کہ یہ بھی دھونا ضروری ہے، یہ بھی دھونا ضروری ہے، وہ بھی آپ کے لیے یونیک لیکچر ہے، وہ بھی آپ مکمل سنیں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت سے مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ ابھی میں آپ کے کامنٹس بھی پڑھتا ہوں، اور آپ کے سوالات کے اگر ہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دوں گا۔ اور وضو کی سنتیں میں جلدی سے بتا دوں۔ نیت کرنا وضو کے اندر سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ میں نے جب یہ سنت بتایا تھا آپ سے، میں نے مسئلہ بھی پوچھا تھا، ایک بندے نے نیت نہیں کی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، کہ انہوں نے لکھا کہ نماز نہیں ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں، نیت سنت ہے، اگر چھوڑ بھی دے تو وضو بھی اس کا ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ نماز کے لیے نیت کرنا فرض ہے، ضروری ہے، شرط ہے، وضو کے لیے صرف سنت ہے، وضو ہو جاتا ہے نیت کے بغیر۔ بسم اللہ شریف پڑھنا یہ وضو کے لیے سنت ہے، اور ہاتھوں کو دھونا جو ہم وضو سے پہلے دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ پھر 3 بار کلی کرنا بھی سنت ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، اور اپنی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ 3 بار ہر معاملے کو کرنا، 3 بار چہرہ دھونا، 3 بار بازو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار یہ کام کرنا، حالانکہ چہرہ دھونا 1 بار تو فرض ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہوا، لیکن 3 بار کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح ہی مسواک کرنا سنت ہے، اور مسواک کے علاوہ پھر کلی کے بارے میں میں نے بتا دیا آپ کو، 3 بار تسلیس اسے کہتے ہیں ہم۔ پورے سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے جیسے میں نے بتایا، لیکن پورا سر کا جو ہم مسح کرتے ہیں اس طرح پورا پیچھے سے، پھر کانوں کا مسح، پھر یہ سارا کرتے ہیں، تو یہ جو سر کا مسح پورے سر کا کرتے ہیں یہ سنت ہے۔ اگر کوئی پورے سر کا مسح چھوڑ دیتا ہے، صرف چوتھائی سر کا کرتا ہے، یوں کر کے ہاتھ پانی لے کے یوں لگا دیتا ہے، تو اس کا مسح ہو گیا، مسح اس کا ہو گیا، لیکن اس نے پورے سر کی جو سنت تھی وہ چھوڑ دی۔ اسے کرنا چاہیے تھا، اسے ثواب ملنا تھا، لیکن مسح تو ہو گیا، اس کا فرض اس کے پورے ہو گئے۔ تو فرض کی میں نے ڈیفینیشن بھی آپ کو بتائی تھی، کئیوں کو فرض نہیں پتا ہوتا فرض کی ڈیفینیشن کیا ہے، واجب کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر میرا لیکچر ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ فرض جس کے بغیر وہ کام ادا ہی نہ ہو، ضروری ہو وہ کرنا، اسے فرض کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی چہرہ چھوڑ دیتا ہے دھونا، اور بقیہ سارے اعضاء 10 بار دھو لیتا ہے، تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک پورا چہرہ چھوڑ دیا جو کہ فرض ہے۔ تو
یہ بھی آپ کو میں نے آسان طریقے سے یہ باتیں سمجھا دی ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہوگا، اور اللہ کے کرم سے